بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی اردو کی کتاب نوائے اردو، اس کا آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 9 خدا حافظ۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، تو اس ڈرامہ کو ہم پڑھیں اس سے پہلے جو ڈرامے کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ پیپروں میں یعنی اگزام میں جو ہے ڈرامے کے بارے میں بھی تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ڈرامے کے بارے میں، ڈرامہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے کر کے دکھانا، یعنی ڈرامے میں جو ایکٹ کر کے دکھایا جاتا ہے نا، جو کچھ ہوتا ہے اس میں کرداروں، مکالموں یعنی ڈائیلاگز اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں بھی اس کی روایت موجود ہے، اس کو ناٹیہ کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نمائندگی میموسس کہا ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، ان کی بول چال، زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن پر ہم جس طرح کے پروگرام سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صنف سے ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے: قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، سجاوٹ اور سنگیت۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو۔ پلاٹ، کردار، مکالمہ اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکیں اور ناظرین کی توجہ ایک نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے۔ اس کے بعد ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش، بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی اور سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم ڈرامہ پڑھیں اس سے پہلے جو ہے اس کے لکھنے والے جو ہے شوکت علی تھانوی، ان کے بارے میں مختصراً دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہم شوکت تھانوی کا جو انٹروڈکشن کریں گے۔ شوکت تھانوی، دیکھیے یہ شوکت تھانوی ہے، ان کی پیدائش جو ہے سن 1904 میں ہوئی اور ان کا انتقال سن 1963 میں ہوا۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ اردو کے مشہور مزاح نگار تھے۔ مزاحیہ تحریروں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے قلم میں بلا کی روانی تھی۔ روزمرہ کی باتوں اور آئے دن پیش آنے والے واقعات کو اس مزے سے بیان کرتے ہوئے ان میں ایسے دلچسپ نقطے پیدا کر دیتے تھے کہ پڑھنے والا بے اختیار ہنس پڑتا تھا۔ وہ الفاظ کے استعمال اور جملوں سے بھی ہنسی پیدا کرتے تھے۔ وہ شوخی اور ظرافت کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ تحریر میں تہذیب سے گری ہوئی بات یا فقرہ نہ آنے پائے۔ ان کی جودت ذہن معمولی باتوں کو بھی دلچسپ بنا دیتی تھی۔ سودیشی ریل، موج تبسم، طوفان تبسم، شیش محل، جوڑ توڑ، کارٹون اور قاضی جی وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ شوکت تھانوی نے شاعری بھی کی ہے، لیکن وہ مزاحیہ شاعری نہیں بلکہ سنجیدہ غزل کی شاعری ہے۔ تو یہاں پر ان کا جو ہے تعارف ہو گیا، انٹروڈکشن کمپلیٹ۔ اب ہم ڈرامے کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ڈرامے کا نام ہے خدا حافظ۔ تو یہ ڈرامہ آپ لوگ ضرور پڑھ چکے ہوں گے، تو میں شارٹ کٹ میں اس کی کہانی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو شوکت تھانوی نے مزاحیہ انداز میں چچا چھکن کی طرح میر صاحب کی بدحواسیاں پیش کی ہے، یعنی چچا چھکن کا ناٹک وغیرہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، تو اسی طرح ان کا یہ والا ناٹک بھی جو مزاحیہ انداز میں ہے۔ تو اس ناٹک میں انہوں نے جو ہے اس ڈرامے میں میر صاحب کی بدحواسیاں پیش کی ہیں۔
ڈرامہ خاصا پرانا ہے، اس وقت کا ہے جب ریل کا سفر بھی گھبراہٹ کا سبب تصور کیا جاتا تھا۔ میر صاحب کو مقدمے کے سلسلے میں ریل کے ذریعے کسی دوسرے شہر میں جانا تھا۔ اس سلسلے میں ان پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو اس لیے راضی کر لیتے ہیں کہ امام ضامن آتے ہیں۔ بڑے زور و شور سے سفر کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ دنیا جہان کا سامان لے جا رہے ہیں، لحاف، گدے، تکیے، چادر، توشک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اپٹن دانی، صابن دانی، منجن دانی، تولیے، پتیلے، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کوئلوں کا تھیلا وغیرہ بھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یوں ہی میر صاحب کی بدحواسیاں چلتی رہتی ہیں۔ بیگم سے رخصت ہونے گھر میں جاتے ہیں جہاں ڈھیر سارے امام ضامن ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ امام ضامن بنواتے ہیں، وہی چکھتے ہیں۔ ادھر دوست جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں، ادھر زمانے میں رسمیں جاری ہیں۔ اس کے بعد اندر سے فرمائش آتی ہے کہ طوطے سے بھی ملتے جائیں، جدائی میں ٹیں کر رہا ہے۔ ادھر دولت کو چھینک آتی ہے، شگن خراب ہو جاتا ہے، جاتے جاتے رک جاتے ہیں، بیٹھ کر پان کھانے کو کہتے ہیں، پھر چلنے لگتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ جاتی ہے۔ بیٹھ کر پان کھانے کو کہتے ہیں اور پھر چلنے لگتے ہیں تو بلی راستہ کاٹتی ہے، بس پھر کہاں کا سفر، کیسا مقدمہ۔ ادھر میر صاحب کا ارادہ ڈانو ڈول، ادھر بیگم صاحب کا فرمان کہ اس بدشگونی کے بعد سفر ہرگز نہ کرنے دوں گی۔ مقدمہ جائے بھاڑ میں۔ ان بدحواسیوں میں میر صاحب کا ریل کا سفر ٹل جاتا ہے۔ تو یہی جو مختصراً اس کی کہانی ہے، تو آپ لوگ پڑھیے گا ضرور، تو پتہ چلے گا کتنی مزاحیہ انداز میں ان کی مکالمے بازی جو ہوتی ہے نا، ڈائلاگ بازی، تو ان کے بہت ہی بہترین ڈائلاگ بازی ہیں، ضرور پڑھیں گے آپ لوگ۔ تو ہماری جو ہے چیپٹر یہیں پر میں نے خلاصہ کمپلیٹ کر دیا ڈرامے کا، خدا حافظ ڈرامہ ہے۔ تو اس کی مشق اسٹارٹ یہاں پر دیکھیے، مشق میں جو ہے لفظ معنی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے عذر، بہانہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے جو بیان کی جائے، جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اسے عذر کہتے ہیں۔ تبادلہ خیال، کسی موضوع پر دو یا دو سے زیادہ اشخاص کی باہمی گفتگو، خاندانی وضع، خاندانی طور طریقے۔ سیاحت، ملکوں کی سیر، چشم برا، بہت شدید انتظار کرنے والا۔ مضحکہ، حرج، قباحت۔ طوالت، لمبائی، محاورتاً مشکل، یعنی محاورے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ غریب خانہ، انکسار کے ساتھ اپنے گھر کے لیے کہا جاتا ہے۔ امام ضامن، وہ روپیہ یا سکہ جو مسافر کے بازو پر حفاظت سے پہنچنے کے خیال سے امام ضامن امام موسیٰ رضا کے نام پر باندھا جاتا ہے اور سفر ختم ہونے پر اسے خیرات کر دیا جاتا ہے۔ محصول، ٹیکس، لگان۔ ملتوی کرنا، کسی کام کو جس وقت ہونا ہے اس وقت اسے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہو لہان، خون میں لتھڑا ہوا۔ نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم۔ محمل، بے معنی، ناقص، کھوٹا، عیبدار۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت، یہ فارسی ہے، مطلب یہ جو پورا سینٹنس ہے، فقرہ ہے فارسی۔ ایک مصیبت آئی تھی لیکن خیریت کے ساتھ ٹل گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس ڈرامے سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، جو مطلب اہم باتیں ہیں۔ شوکت تھانوی روزمرہ کی باتوں کو بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں اور اس میں ایسے دلچسپ نقطے پیدا کرتے ہیں کہ قاری بغیر ہنسے نہیں رہ سکتا۔ خدا حافظ ڈرامہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں زوال آمادہ تہذیب اور نوابین کی معاشرتی زندگی کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں کچھ توہمات کا ذکر کیا گیا۔ توہمات یعنی وہم، جس کا شکار عام انسان آج بھی ہے، جیسے سفر میں جانے سے پہلے اگر چھینک آ جائے یا بلی راستہ کاٹ جائے تو اسے برا شگن سمجھا جاتا ہے۔ لکھنوی تہذیب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے امام ضامن باندھتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی حفاظت میں دیا
اسی طرح سفر پر جانے سے پہلے دہی چکھنا بھی اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سراہی یا کسی برتن کے ٹوٹ جانے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی بلا ٹل گئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اندھ وشواس کی ہوتی ہیں نا، بولتے ہیں نا، تو یہ ساری باتیں پہلے کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اب پڑھنے لکھنے کے بعد کچھ لوگوں میں جو ہے اس طرح کی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا جو ہے سوال جواب اسٹارٹ ہو گیا، سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، میر صاحب سفر سے پہلے کیوں گھبرا رہے تھے؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ اب نیکسٹ صفحے پر بھی دیکھیے 2 سوال ہیں، 3 اور 4، ٹوٹل 4 سوالات ہیں، تو اس کے جوابات دیکھ لیجئے آپ۔ تو پہلا سوال تھا، میر صاحب سفر سے پہلے کیوں گھبرا رہے تھے؟ تو جواب ہے، میر صاحب نے کبھی سفر نہیں کیا تھا اور انہیں اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ریل کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ ایسی سواری ہے جس کی نہ لگام ہے، نہ اس پر چابک کا اثر ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ آواز سے باتیں کرتی ہے اور وہ اپنے احباب سے پوچھتے ہیں کہ نصیب میں دشمنا جان جوخم تو نہیں ہے، وہ سفر کرنے سے کترا رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، وہ اپنے سفر میں کیا کیا سامان لے جا رہے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ میر صاحب کو تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کرنا تھا، دن بھر کا قیام اور رات گزار کر اگلے دن واپس آنا تھا، مگر انہوں نے اس سفر کے لیے جو سامان ساتھ لیا وہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک طویل عرصے کے لیے جا رہے ہیں، مثلاً تکیے، تکینیاں، توشک، چادر، شال، پلنگ پوش، لحاف، کپڑوں کے 2 بکسے، لوٹے، تشت، اپٹن دانی، صابن دانی، منجن دانی، تولیے، چائے کے لیے پتیلی، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کوئلوں کا تھیلا، چائے کے سب برتن، پانی کی سراہی اور بٹیروں کا کابک، طوطے کا پنجرہ، تاش کی گڈی، چوسر، شطرنج وغیرہ، کل 32 عدد سامان تھا۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، میر صاحب نے اپنا سفر کیوں ملتوی کر دیا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ میر صاحب اپنے گھر سے باہر آنا چاہتے تھے کہ ان کے ایک ملازم کو چھینک آ جاتی ہے، پھر وہ رک جاتے ہیں اور ایک ایک پان کھا کر مرزا صاحب، شیخ صاحب چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بلی کی آواز آتی ہے، سب رک جاتے ہیں کہ کمبخت راستہ کاٹ گئی، پھر چلنا چاہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کہلواتی ہیں کہ یہ برا شگون ہے، میں ہرگز نہ جانے دوں گی، بلی راستہ کاٹ جائے تو نہ جانا چاہیے، تو جانا نہ چاہیے۔ دولت باہر سے آ کر بتاتا ہے کہ بگھیاں آ گئی ہیں، ایک بگھی کا گھوڑا بھاگا پھر رہا ہے، بٹیروں کی کابک اس بگھی میں ہے، اس پر میر صاحب ہول جاتے ہیں اور برا شگن سمجھ کر سفر ملتوی کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، میر صاحب کا کردار آپ کو کیسا لگا؟ مختصراً بیان کیجیے۔ تو میر صاحب کا کردار آپ نے سبق پڑھا ہوگا، ڈرامہ پڑھا ہوگا، تو ضرور آپ کو پتہ ہوگا۔ جواب دیکھ لیجیے۔ میر صاحب کا کردار انتہائی دلچسپ ہے۔ شوکت تھانوی نے اس کردار کے ذریعے لکھنؤ کی روایتیں، معاشرات، رہن سہن، انداز گفتگو کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہم تمام کرداروں کو اپنے سامنے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ میر صاحب کے کردار کے ذریعے روزمرہ کی باتوں کو اتنے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ڈرامہ لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب اور نوابین کی معاشرتی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد عملی کام ہے۔ عملی کام میں محاوروں کا جملوں میں استعمال، یعنی محاوروں کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا۔ پہلا محاورہ ہے، دیکھیے، سر کے بال سفید کرنا، اس کے معنی ہے بڑھاپا آنا، یعنی پختہ عمر ہونا، یعنی عمر جو ایک میچور ہو جاتی ہے نا، پختہ عمر، اس کو بولتے ہیں بڑھاپا آنا یا سر کے بال سفید ہونا۔ تو اس کا استعمال دیکھ لیجئے۔ بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، زندگی بھر کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے دھوپ میں سر کے بال سفید نہیں کیے۔ کلیجہ ہاتھوں سے اچھلنا، اپنے قابو میں نہ رہنا، جنگل میں رات کے وقت کوئی خوفناک آواز سنائی دے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کلیجہ ہاتھوں سے اچھل گیا ہے۔ اگلا ہے ہوا سے باتیں کرنا، تیز رفتار ہو جانا، چابک مارتے ہی گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اب نیکسٹ ہے ڈٹے رہنا، یعنی جگہ سے نہ ہٹنا، جم کر بیٹھنا۔ دشمن کے مقابلے میں جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں انہیں ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگلا ہے ہاتھ پیر پھولنا، گھبرا جانا، حواس باختہ ہونا، ہکا بکا رہ جانا۔
شبانہ نے امی کو بتایا کہ جب اس نے سڑک پر کار کا ایکسیڈنٹ دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ الٹے پیروں واپس ہونا، آتے ہی واپس چلے جانا۔ اختر جب ہمارے گھر آتا ہے تو بمشکل 2-4 منٹ ٹھہرتا ہے، بس ادھر آیا ادھر الٹے پیروں واپس ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔ حامد کو جب دیکھ یہ کام جلدی کرنے کی تاکید کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے۔ اب دیکھیے نیکسٹ ہے کھٹائی میں پڑنا، بکھیڑے میں پڑنا، دیر لگنا۔ شاہد نے ایکسپورٹ لائسنس کے لیے درخواست دی تھی لیکن ابھی تک نہیں ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب اس کے بعد ہے اللہ بسم اللہ نصیب دشمنہ کا استعمال۔ تو دیکھیے یہ والا جو ہے اللہ بسم اللہ نصیب دشمنہ کا استعمال کن موقع پر کیا جاتا ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے، اللہ کلمہ طیبہ کا ایک جز ہے، یعنی ایک ٹکڑا ہے۔ کسی کام کے شروع کرتے وقت کچھ لوگ بسم اللہ اور کچھ لوگ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے معنی مگر لیکن سوا کے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب بچہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا شروع کرتا ہے تو بزرگ خوش ہو کر کہتے ہیں اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے، یعنی چھوٹا حصہ۔ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہے نا۔ تو معنی اس کے اللہ کے نام سے مسلمان عام طور پر کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب دشمنہ، دشمنوں کا نصیب، کسی حادثے یا نقصان سے بچنے کے لیے یہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جو نقصان ہونے والا ہو وہ دشمنوں کو نصیب ہو یا دشمنوں کو ملے یا پہنچے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے تابع محمل الفاظ، یعنی جو محمل بیکار کے لفظ ہوتے ہیں نا، تو بول چال کی زبان میں اکثر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ روٹی ووٹی، چائے وائے، کھانا وانا، پان وان، سچ مچ، جھوٹ موٹ وغیرہ۔ ان میں ووٹی، وائے، وانا، وان، مچ اور موٹ بے معنی لفظ ہیں جو بامعنی الفاظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ یعنی روٹی تو ایک بامعنی لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ ووٹی جو ہم بولتے ہیں ووٹی بے معنی ہے، تو اسی کو ہم محمل الفاظ کہتے ہیں، تابع محمل، یعنی ایک بامعنی کے ساتھ بے معنی لفظ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا کہ یہاں پر ہم نے سارے یہ کر لیے نا۔ تابع محمل وہ بے معنی لفظ ہوتے ہیں جو بامعنی الفاظ کے ساتھ بطور تاکید یا ربط بولے جاتے ہیں، جیسے بانس کے ساتھ وانس، یہاں وانس میں ملا ہے نا۔ اسی طرح آپ جو ہے کچھ الفاظ سوچ کر لکھیے، تو ہم نے لکھ دیا نا روٹی ووٹی۔ اسی طرح یہ والا بھی ہم نے کر لیا، محاوروں کو بھی جملوں میں استعمال کر لیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ڈرامے کے مکالموں کو ڈرامائی انداز میں پڑھیے، یعنی جو ڈرامے الگ الگ کردار کے الگ الگ جو ہے بچے بن جائیں اور الگ الگ مطلب کردار ادا کریں، اس کو ڈرامائی مکالمے کو، ڈائلاگ کو ڈرامے کے انداز میں آپ بولیے۔ اور جو کردار آپ کو پسند آ رہا ہے اس کے چند مکالمے یعنی چند ڈائلاگز جو ہے آپ اس کو اپنی کاپی میں خوشخط کے طور پر لکھیے جو آپ کو پسند آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر جو ہے یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری نیکسٹ ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔